بقية الله في الأراضين وجدد بن حسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم للفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه السلام: يا رسول الله يا نبي الله أنا فرقك وابن فرقتك وسبتك الذي خلفك. اللهم صل على محمد وآل محمد. 28 रजब और 27 रजब की जो दरमियानी शब है, इस शब में इमाम ने 2 मरतबा अपने जब की कब्र की ज़ियारत की और ये दोनों ज़ियारतनामे मुख्तसर 2 लाइन के ज़ियारतनामे हैं जो आपसे नक़ल। इन दोनों में आपने जो शय बयान की है वो ये है कि मैं कौन हूँ और आपकी जो उम्मत है उसने मेरी नुसरत तर्क कर दी है और मुझे अकेला छोड़ दिया, मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करूँगा यहाँ तक कि आपसे मुलाकात करूँ। ये ज़ियारतनामा है। दूसरे ज़ियारतनामे में भी ऐसे ही जुमलात हैं और उसमें शय इज़ाफ़ा है, वो ये है कि या रसूलल्लाह ये हालात हैं और मैं आपका नवासा हूँ। उन लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया और जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं पूरा करूँगा और मैं आपकी उसमें नाम लिया है कि आपकी बेटी का कर्जा में जरा फातिमा का नाम लिया उससे ये 2 ज़ियारतनामे हैं। इन 2 ज़ियारतनामों में इमाम ने जो है अपने मकासद को बयान किया है। दूसरे वाले ज़ियारतनामे में ये भी आया है कि इतनी मुहिब्बुल मारूफ व उनकिरुल मुनकर, और मुझे ये पसंद है कि मैं अमरुल मारूफ करूँ और नही मुनकर। सबसे बड़ा मारूफ क्या है और सबसे बड़ा इनकार मुनकर क्या है? हाकिम मुआशरे को लीड करता है और उसका किरदार जो है वो लोगों के सामने आइडियल हो, उसको देखकर लोग जो है वो अमल करते हैं। वो अगर खराब हो जाए, वो अगर गैर इस्लामी हो जाए, पूरा मुआशरा जो है वो तबाह हो जाए और इस्लाम से दूर हो जाएगा। लिहाजा सबसे बड़ा इनकार मुनकर यानी बुराई का के मुकाबले पर ऐलान और जिहाद वो हाकिम ज़ालिम या फासिक के मुकाबले पर कलमा हक अदा करता है। ये सबसे बड़ा इनकार मुनकर नहीं है। मुनकर सबसे उसकी सबसे आला जो दर्जा है वो ये। बस उस दौर में एक ऐसा शख्स हाकिम बना है इसका मुकाबला करना और इसके असरात को रोकना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आज भी आप देखेंगे कोई एक शख्स जो किसी कोने में रहता है, उसको कोई जानता नहीं है, वो मसलन सुबह शाम शराब पिए
کوئی اس کو دیکھ کے شرابی نہیں بنتا، لیکن اگر ایک حاکم یہ کام کرنا شروع کر دے تو پورا معاشرہ یہ کام کر دے، اس کا کردار تاثیر کرتا ہے دوسروں میں، اس وقت ایسی صورت ہے خصوصاً دین کے اعتبار سے۔ لہذا امام نے اعلان جہاد کیا، قیام کیا، اور آپ اس زیارت نامے کے بعد میں سے یہ رات کے وقت ہے، دن میں صبح کے وقت کل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ مروان سے جو آپ کی گفتگو ہوئی، اس گفتگو کے بعد آپ آئے ہیں جناب ام سلمہ سے ودا کے لیے۔ جناب ام سلمہ کو معلوم تھا، حتیٰ رسول گرامی نے ایک چھوٹی سی شیشی میں آپ کو تربت دی تھی، مٹی دی تھی، اور کہا تھا کہ یہ جب خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ حسین شہید ہے۔ تو یہ جتنے بھی لوگ تھے نا، دیکھیں یہ سب جانتے تھے رسول گرامی نے، انبیاء، اولیاء، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اتنی ان سے روایات نقل ہوئی تھی آپ کی شہادت کے بارے میں، اس کو سب کو جانتے، یہاں تک کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ اس قدر آپ کی شہادت کے جو پیش آنے کے طریقے ہیں حتیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اس قدر بیان کیا گیا تھا آپ کی شہادت کو۔ مثلا عبداللہ ابن عمر جو آپ سے ملاقات کرنے آئے مکے میں، جو ملاقات کرنے جانے لگے، امام نے ان کو دعوت دی، انشاءاللہ ان سے جو گفتگو ہوئی وہ ہم بیان کریں گے اگر موقع ملا۔ تو جب جانے لگے تو امام سے اس بات کی خواہش کی کہ آپ اپنے سینے سے جو ہے یہ اپنا لباس ہٹائیں۔ امام نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر گھوڑے دوڑائے جائیں، یہ تک ان کو معلوم تھا، یہ ان کو بتایا گیا تھا۔ تو جناب ام سلمہ کو معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے، یعنی ان تمام باتوں کے بعد اتمام حجت ہے، یعنی یہ تمام علم تھا ان کو۔ تو جناب ام سلمہ نے بھی چاہا کہ امام جو ہے وہ سفر اختیار نہ کرے، چاہا کہ حسین نہ جائیں کربلا، شہید ہو جائیں گے، مارے جائیں گے، اور بہت سے لوگوں نے یہ مشورہ دیا تھا۔ امام نے ان کے اس سوال کے جواب میں فرمایا، یا اماں، اے والدہ گرامی، مجھے معلوم ہے کہ مجھے ذبح کیا جائے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جناب فاطمہ روز قیامت اپنی ذریت کی شکایت لے کر خدا کی بارگاہ میں آئیں گی، جو بربریت امت کے افراد نے نسل زہرا سے کی اس کی شکایت کریں گی، اور مجھے جانا ہے، مجھے اس راہ میں قتل ہونا ہے۔ یہاں پر بعض کلمات دوسری لوگوں کے جواب میں جو سوال کیے گئے اس میں بھی آئے ہیں، وہ آپ چاہیے آپ شہید ہو جائیے، مارے جائیے، قتل ہو جائیے، ان بچوں کا کیا کام ہے وہاں پر، ان خواتین کا کیا کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدا انہیں قیدی بنے دیکھنا چاہتا ہے۔ اب یہ جو جملات ہیں یہاں سے ایک تصور کرتا ہے جس پر اصل میں گفتگو کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا واقعہ امام کا یہ عمل، امام کی یہ تحریک
کیا یہ کوئی طے شدہ پروگرام کے تحت ہونی تھی، قضاء و قدر الہی میں لکھی ہوئی تھی، خداوند متعال نے لکھ دیا تھا اور ایسا ہونا ہی تھا؟ بہت زیادہ خلاصہ کروں اس گفتگو کو تو کیا قاتل نے حتماً قتل کرنا تھا اور مقتول نے حتماً قتل ہونا تھا؟ یعنی اس کائنات میں جبر ہے، مجبور تھے قتل ہونے کے لیے، وہ مجبور تھا قتل کرنے کے لیے، دونوں مجبور ہیں، ایک قتل ہونے کے لیے ایک قتل کرنے کے لیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی واقعے کی پہلے سے اطلاع دی جائے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو اسے انجام دے گا وہ مجبور ہے۔ خدا متعال یہ جبر اختیار کی گفتگو ہے، مشیت و ارادہ و رضا الہی کی گفتگو ہے، جسے بہت ہی پیچیدہ قرار دیا گیا ہے۔ روایات میں بھی آیا ہے کہ قضاء و قدر کی جو گفتگو ہے اس بحث میں جو ہے وہ عام لوگ نہ پڑھیں، بہتر ہے۔ یہ بحر عمیق ہے، یہ سمندر ہے، اس میں لوگ ڈوب جاتے ہیں، لہذا اس میں جو ہے داخل نہ ہو جائے۔ لیکن جب عام آدمی یہ کلمات سنتا ہے، یہ پڑھتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا متعال کی جو صفات میں وہ عین ذات ہے، ہم توحید میں اس بات کے قائل ہیں کہ اس کی صفات عین ذات ہے، یعنی اس کا علم اور ارادہ اور حیات جو اس کی صفات میں سے وہ حی ہے، وہ مرید ہے، وہ متکلم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ جتنے بھی اسماء رکھتا ہے، یہ تمام کے تمام اسماء ایسا نہیں کہ ایک دوسرے سے جدا ہوں، وہاں پر دویت کا تصور نہیں، وہ اپنے علم میں ہی حیات رکھتا ہے، وہ اپنی حیات میں ہی ارادہ رکھتا ہے، وہ علم حیات و ارادے میں ہی مدرک ہے، وہ علم حیات و ارادے و مدرک میں ہی ستار ہے، اسی ستاریت میں ہی غفار ہے، وہاں پہ جدائی کا تصور نہیں ہے۔ بس اس کی ایک صفت کیا ہے؟ عالم ہونا، وہ عالم ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ وہ ارادہ کرنا ہے۔ یہ دو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے علم کا اظہار کرتا ہے کہ ایسا ہوگا، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ جو اس نے ارادہ کیا ہے وہ اس علم سے جدا ہو جائے، وہ اس کے ساتھ ہے۔ ارادہ کیا ہے خداوند عالم کا انسان کی نسبت؟ ارادہ یہ ہے کہ انسان انتخاب کرے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کس سے خطاب ہے؟ انسان سے۔ یہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، توحید پہ ایمان لاؤ، انبیاء کو مانو۔ کس سے خطاب ہے؟ انسان سے۔ اگر انسان مجبور ہوتا عقائد اچھے اختیار کرنے میں اور عمل انجام دینے میں، تو پھر یہ جو خطاب ہے یہ لغو ہے، یہ عبث ہے، فائدہ نہیں ہے کہ انسان سے کہا جائے۔ بل پھر کیا ہوتا؟ بلکہ یہ ہوتا کہ خداوند عالم ارادہ کرتا جاتا اور یہ عمل کرتا جاتا۔ پھر تعبیر یہ نہیں ہونی چاہیے تھی کہ آپ نماز پڑھو، میں نے آپ کو ایسا خلق کیا ہے کہ آپ کو صاحب اختیار بنایا ہے، عقل دی ہے، انبیاء بھیجے، اب آپ کا انتخاب ہے جو آپ کو اچھے برے کی طرف لے جائے۔ کہا گیا نماز پڑھو، یہ تعبیر بدل جاتی۔ کیا تعبیر ہونی چاہیے تھی؟ تعبیر ہونی چاہیے تھی میں تم سے نماز پڑھواتا ہوں، تم نہیں پڑھتے۔ جبر کا معنی یہ ہے۔ کائنات میں جبر نہیں ہے، کردار کے میدان میں جبر نہیں ہے، حقائق کے حصول کے میدان میں لا اکراہ فی الدین ہے۔
یہ لا اکراہ فی الدین جو ہے یہ بعض لوگ جو ہے وہ فروعات دین میں بھی استعمال کرتے ہیں. ایک اعتبار سے صحیح ہے, ایک اعتبار سے صحیح نہیں ہے. مثلا اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین, کوئی آزاد نہیں. جب یہ معتقد ہے, یہ خدا پر یقین رکھتا ہے, یہ انبیاء پہ یقین رکھتا ہے, شریعت اسلامیہ پہ یقین رکھتا ہے, تو جہاں لا اکراہ فی الدین ہے یہ ایک عمومی قانون ہے. اس قانون کے نیچے ایک اور قانون ہے, وہ یہ ہے کہ جب معتقد ہے اور واجب پر عمل نہیں کرتا یا محرمات کو نہیں چھوڑتا تو پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہے. میں معاشرے میں رہتے ہوئے اسلامی مجھ پر لازم ہے کہ میں اگر کوئی شخص واجب کو ترک کرتا ہے اس کو امر بالمعروف کروں. اس کے بھی مقامات ہیں. ایک مقام زبان سے کہنا ہے, دوسرا مقام جو ہے وہ ہاتھ سے جو ہے وہ اس کو لے جانا ہے, تیسرا مقام یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کو ضرب بھی لگائی جا سکتی ہے اگر نظام اسلامی ہے. تو وہاں پر کوئی یہ استدلال نہیں کر سکتا لا اکراہ فی الدین. لا اکراہ فی الدین جو ہے وہ عقائد کے لیے ہے. عقیدے میں انسان جو ہے وہ اکراہ نہیں رکھتا, یعنی اپنے اختیار سے خدا کو مانے, نہ مانے اگر نہیں چاہتا تو. ابھی اس وقت کتنے لوگ دنیا میں جو بے دین ہے, لا دین ہے, دہری ہے, ان کو جو ہے خدا کچھ بھی نہیں کہتا. ہاں حساب کرے گا ان کا روزے کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میدان عمل میں خدا کے مظہر نے اختیار دیا ہے اور اس کا علم اس کے اختیار کے ساتھ ہے. وہ جب اظہار علم کرتا ہے کہ ایسا ہوگا عالم قانون میں, عالم تشریع میں, تو اس شرط کے ساتھ ہے کہ یہ اپنے انتخاب سے ایسا کرے گا, اپنے اختیار سے ایسا کرے گا. اس لیے کہ ارادہ الہی ہے کہ یہ اختیار کرے. اگر یہ انتخاب نہ کرے تو یہ جبر ہے. بس انسان نے اختیار کرنا ہے, انتخاب کرنا ہے. مشیت کا معنی بھی یہی ہے, خدا چاہتا ہے. خداوند متعال ہم سے عالم قانون میں یہ چاہتا ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہمارے انتخاب کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کیا اختیار کرتے ہیں. بس یہ جو جملات ہیں امام حسین علیہ السلام کے, ان کو سن کر کوئی یہ تصور نہ کرے کہ ایسا ہونا تھا جبرن. نہیں, جبری نہیں ہے. امام نے یہ راستہ اختیار کیا انتخاب کے ذریعے. انہوں نے دیکھا کہ برائی اس نقطے میں پہنچ گئی ہے, اب یہ راستہ ہی اس برائی کو ختم کر سکتا ہے. اس ظالم کے مقابلے پر یہ راستہ جو ہے وہ دین کو بچا سکتا ہے, دین کا دفاع کر سکتا ہے, دین کو محفوظ کر سکتا ہے. آپ نے دین کو بچانے کا راستہ انتخاب کیا معرفت کے ساتھ. لہذا آپ دیکھیں گے آخر وقت کسی ایک مقام پر ایسا نہیں ہے کہ امام کے کسی جملے میں, کسی کلمے میں کہیں پر کوئی شکایت ہو خداوند متعال کی نسبت کہ اس کی قضاء الہی ایسی ہے اور میرے ساتھ ایسا ہو گیا, میرے بچوں کے ساتھ ایسا ہو گیا. ہر مقام پر شکر ہے, ہر مقام پر خدا کے سامنے جو ہے وہ سارے عجز ہے. یہ وہ اہم نقطہ ہے جو امام کی عظمت کو بیان کرتا ہے. وگرنہ اگر امام کے وجود سے انتخاب کو نکال دیا جائے تو دو اہم باتیں. ایک تو یہ کہ یہ عالم جبر ہو جائے گا, پھر نہ مقتول میں کوئی فضیلت باقی رہے گی, نہ قاتل میں کوئی مذمت رہے گی. وہ قتل کرنے میں مجبور تھا
یہ قتل ہونے میں مجبور ہے۔ اس عقیدے کے حامل ہیں لوگ، کائنات میں جبر کے قائل ہیں، جتنے بھی اشعری مسلک لوگ ہیں اسلام کے دائرے میں، وہ کائنات میں جبر کے قائل ہیں۔ اور یہ ایک مشکل ہے، یعنی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو اشعری مسلک ہیں وہ جبر کے قائل ہیں۔ اگر جبر کا انسان قائل ہو جائے کائنات میں، یعنی جو کچھ بھی کرتا ہے خدا عالم قانون میں خدا کرتا ہے، اچھائی ہو یا برائی، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ جنت جہنم کا فلسفہ ختم ہو جائے گا۔ جنت کیوں دی جائے اس کو؟ اس نے تو کچھ نہیں کیا، خدا نے کرایا ہے۔ جہنم میں سے کیوں ڈالا جائے؟ ہاں، اس لیے کہ خدا نے تو اس سے برائی کرائی ہے، تو خدا اسے جہنم میں کیوں ڈالے؟ جہاں پر ایسے تصورات ہیں، وہاں پر قاتل و مقتول مساوی تصور کیے جاتے ہیں۔ لہذا آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مثلا اچھا کہتے ہیں امام کو، لیکن جب ان سے کہا جائے کہ یہ باطل ہے، یہ حق ہے اور یہ قابل لعن ہے، تو کہتے ہیں لعن نہ کرو۔ کیوں؟ لعن سے کیوں روکتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو بھی کچھ حق دیتے ہیں۔ اب وہ خیالی طور پر ہی صحیح دیتے ہیں، اگر اس کو 100% باطل سمجھتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ اس کی لعن کرو گے؟ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں لعن نہیں کیا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ لعنت۔ آپ خدا سے بھی زیادہ اس کی مخلوق کے بارے میں جو ہے وہ رحم دل ہو گئے، اس کے رحم میں کمی ہے، آپ کے رحم میں زیادتی ہے کہ خدا لعن کر سکتا ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ حق و باطل میں اگر تشخیص ہو جائے تو پھر مسئلہ واضح ہے۔ بس یہ اہم نقطہ ہے پہچاننے کا کہ یہ کوئی ایک سٹیج ڈرامہ نہیں تھا کربلا کہ جسے آ کر جو ہے وہ شوٹ کیا گیا، نہیں، یہ ایک انتخابی اور اختیاری عمل ہے جسے انجام دیا گیا، اور اسی اختیاری عمل کے نتیجے میں میرے اور آپ کے لیے یہ نمونہ بنتا ہے کہ ہم بھی اس راستے پہ چل سکتے ہیں۔ اگر جبر ہو تو نہیں چل سکتے، اختیار ہے تو ہم بھی چل سکتے ہیں، اور اس طویل تاریخ میں لوگوں نے اس راستے پر قدم رکھا ہے، شہید ہوئے ہیں۔ اس ہمارے معاصر دور میں آپ دیکھیں کتنے جو ہے وہ شہداء ہیں جنہوں نے امام حسین کا نام لے کے نہ فقط شہید ہوئے بلکہ جس طرح سے امام کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، ایسی خواہشات رکھ کر میدان میں آئے ہیں، اور ابھی اسی معاصر تاریخ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مثلا محسن ابوجہ جی اس نیت کے ساتھ کہ میرا بھی سر قلم کیا جائے، اسی طرح سے شہید کیا جائے جیسے حسین ابن علی شہید ہوئے، میں ان کے اس نقش قدم پہ بھی چلنا چاہتا ہوں۔ آج ایسے افراد ہوتے ہیں جو اس معرفت کے ساتھ آتے ہیں میدان میں۔ امام کے جو ساتھی ہیں وہ سب ایسے ہی ہیں جو کربلا میں آپ کے ساتھ ہیں، وہ اسی معرفت کے ساتھ آپ کے انہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ ان میں سے ایک جو ہے وہ مسلم ابن عقیل ہے۔ مسلم ابن عقیل امام کے نمائندے تھے، امام نے انہیں بھیجا تھا کوفہ کہ وہ حالات بتائیں، اور راستے میں ان کو بہت مسائل پیش آئے۔ آپ نے خط لکھا کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں، مجھے اس ذمہ داری سے معاف کریں۔ یہ خط امام کو ملا ہے مکے میں۔ امام نے دوبارہ خط لکھا
کہ نہیں، جو میں نے کہا ہے آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ انجام دیں۔ پھر مسلم دوبارہ جو ہے وہ اس مقام سے جہاں پہ رک گئے تھے، مقام پہ رک گئے تھے اس لیے کہ جو دو افراد اپنے ساتھ لے کے چلے تھے کوفے کی طرف، مکے مدینے اور مکے کے درمیانی راستے سے، تو وہ دونوں رہنما جنہیں راستہ دکھانا تھا وہ راستے میں سختی کی وجہ سے راستے کی انتقال کر گئے، آپ اکیلے رہ گئے یہ سفر کے دوران۔ تو مسلم نے سمجھا کہ یہ سفر جو ہے وہ شاید اپنے نتیجے تک نہیں پہنچے گا، تو خط لکھا کہ مجھے معاف کر دے، اور فرمایا نہیں۔ جب یہ دوبارہ خط آیا تو پھر مسلم دوبارہ سفر کا آغاز کیا اور کوفے پہنچے۔ کوفے میں جا کر جو ہے آپ نے لوگوں کی بیعت لی اور امام کو جو ہے وہ بتایا، اور امام نے جو ہے وہ راستہ مکے سے کوفے کی طرف کیا، لیکن پہلا جو قاصد کیا اس کے، اور پھر عبید اللہ بن زیاد کے آنے کے بعد کوفے میں حالات تبدیل ہو گئے، اور ان حالات میں آہستہ آہستہ ان حالات نے یہ رخ اختیار کیا کہ اب جو کوفہ ہے وہ امام کے آنے کے قابل نہیں رہا، حالات بدل گئے۔ کیسے بدل گئے؟ عبید اللہ بن زیاد نے آتے ہی لوگوں میں خوف پیدا کیا، لوگوں کو قتل کر کر چوراہوں پہ لٹکایا، جو قابل خرید تھے انہیں خرید لیا، جو بکنے کے قابل نہیں تھے انہیں قتل کر دیا، حاجی کو قتل کر دیا۔ تو کوفے کے حالات جو ہے وہ بدل گئے۔ اب وہ مقام آ گیا کہ مسلم کو بھی پکڑ جائے۔ مسلم جو ہے وہ تیار ہوئے انقلاب کے لیے، وہ تمام تفصیلات تیار نہیں کروں، بس ایک کچھ جو ہے مسائل کے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ مسلم کوفے کے کوچوں میں سرگرداں ہے، یہ وہ مسلم ہے جن کا استقبال کیسا ہوا تھا، اب کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ گھومتے ہوئے ایک خاتون کے گھر پر دروازے پہ آ کے رکے، پیاس لگی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ مسلم کو کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے۔ رات کا وقت ہے، دروازے پہ آ کے رکے، سر جھکا کے وہاں بیٹھ گئے۔ ایک خاتون تھوڑی دیر بعد نکلی، اس نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ حالات بہت خراب ہیں، میرے دروازے سے ہٹ جائیں یہاں سے۔ جب اس نے بہت اصرار کیا تو کہا کہ اگر ایک کاسہ مجھے پانی پلاؤ تو رسول اللہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ تو وہ سمجھ گئی کہ مسلم ہے، گھر میں لے گئی، آپ نے وہاں رات گزاری۔ باہر اس کے بیٹے نے اطلاع دی اور صبح کے وقت مسلم جو ہے نکلے، اس کوچے میں جہاد کیا۔ وہ اکیلے مسلم کو وہ گرفتار نہیں کر سکے، گھر میں گھس کر مسلم جب کوچے میں آ گئے تو جنگ شروع ہو گئی، کوچے میں جنگ کی ہے مسلم نے۔ کس قدر شجاع انسان ہے کہ ایک لشکر آیا ہے جو دونوں طرف کوچے کو اس نے بند کیا ہوا ہے گلی کو، لیکن ان پر گرفت پیدا نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ انہوں نے گڑھا کھودا اور مسلم کو آہستہ آہستہ اس گڑھے کی طرف لے گئے اور گڑھے میں گرا کر جو ہے وہ گرفتار کیا۔ یہ مسلم کی شجاعت کو دکھاتا ہے۔ یہاں تک کہ راوی یہ کہتا ہے کہ اشعث جس کو بھیجا تھا اس نے اور لوگ طلب کیے، تو عبید اللہ نے کہا کہ تمہیں ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے، کسی لشکر سے لڑنے کے لیے تو نہیں بھیجا کہ تمہیں اور افراد چاہیے۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ تم نے مجھے کسی سبزی فروش کو پکڑنے کے لیے تھوڑی بھیجا ہے، مجھے بنی ہاشم کے جوان کو پکڑنے کے لیے بھیجا۔ یہ مسلم باہر کیف لائے گئے، تو جب دربار میں لائے گئے تو
آپ کے ہونٹوں سے خون جاری تھا، آپ کے دانت جو ہے وہ شکستہ تھے، پیاس لگی، کہا کہ مجھے کچھ پانی پلایا جائے، پانی لایا گیا، ہونٹوں میں لگایا تو ہونٹوں کا خون پانی میں چلا گیا۔ 3 مرتبہ کہتے ہیں کہ کام ہوا، تیسری مرتبہ کہا کہ شاید مجھے اپنے مولا حسین کی طرح پیاسا ہی شہید ہو جائے۔ اتنے میں ایک شخص نے کہا کہ تم دربار میں آئے ہو، امیر کو سلام کرو۔ کہا کہ کون سا امیر؟ میرا تو امیر حسین ہے۔ یہ حسین ابن عقیل ہے جو اس غربت میں مارے گئے۔ جب یہ بات ہوئی تو اس نے کہا کہ انہیں لے جاؤ دارالعمارہ کی چھت پر شہید کرو۔ مہران لے گیا اوپر، اور یہ وہ پہلا شہید ہے جس کا سر قلم کیا گیا، اور آپ کے جسد کو کوفے کے کوچوں اور بازاروں میں گھمایا گیا۔ خدا ہمیں اس تحریک حسینی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا اس حسینی توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسین کی راہ پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا اس لشکر حسینی میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا آج کے دور کو علماء کرام حیات اکرام جو انہیں طول عمر عطا فرمائے۔ اہل خانہ کی تمام حضرات کو پورا فرمائے۔ لشکر اسلام کا میادی لشکر امام کی ظہور میں تاجیب فرمائے۔